علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ البخاری۔ یہ علم و ہنر زیبائش نہیں ہوتے، یہ علم و ہنر زیبائش نہیں ہوتے، کچھ لوگ پھٹے کپڑوں میں بھی عالیشان ہوتے ہیں۔ یہ پروگرام رانچی جھارکھنڈ سے آپ کو آج اس پروگرام میں بہت ہی خوبصورت اور یہ واقعہ جو میں پیش کر رہا ہوں، جس کو حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ دلی مرکز میں صبح 8 بجے روانگی کے ٹائم میں جماعتی ساتھیوں کو، جماعت کے بھائیوں کو روانگی سے قبل نصیحت کرتے تھے، اسی نصیحت میں سے ایک نصیحت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مغلیہ سلطنت کے بادشاہ اورنگزیب، جس کا دوسرا نام عالمگیر آتا ہے، عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی نیک صالح، تقوی شعار، پرہیزگار، یہاں تک کہ ان کے بارے میں جو تحقیق ہے کہ تہجد کی نماز کبھی زندگی میں قضا نہیں ہوئی تھی۔ اندازہ لگائیے آپ اس سے کہ کتنے پرہیزگار بادشاہ ہندوستان کے تھے، نیک تھے۔ اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، جس کا نام عالمگیر، یہ دوسرا نام ہے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اپنی نگرانی میں فتویٰ عالمگیری بھی تحریر کرائے۔ ان کے دربار میں ایک بہروپیہ آیا بھیک مانگنے کے لیے کہ میں مجبور آدمی ہوں، میں بھیک مانگنے کے لیے میں آپ کے ہاں آیا ہوں، کچھ مجھے بھیک دے دیجیے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں تم کو تو بھیک نہیں دوں گا۔ پتہ نہیں کیا مزاج تھا ان کا، چونکہ بڑے لوگ بڑی سوچ رکھتے ہیں، دور اندیش تھے۔ وہ ہو سکے ان کا خیال ہو کہ عالم ارواح میں تمام انسانوں کو اللہ پاک نے خطاب کر کے ان روحوں سے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا پروردگار ہوں؟ جہاں یہودی بھی ہوں، نصرانی بھی، مجوسی بھی، عیسائی بھی، ڈوم بھی، چمار بھی، دلت بھی، مسلمان بھی، یہ تمام کے تمام جتنے بھی مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب والے تمام انسانوں کے روح سے اللہ پاک نے خطاب کر کے کہا، کیا میں تمہارا پروردگار ہوں؟ وہاں پر چاہے وہ بہروپیہ ہو، چاہے وہ ڈاکو ہو، چاہے وہ چور ہو، چاہے وہ زنا کرنے والا ہو، چاہے وہ بلاత్కాر ہو، چاہے تہجد گزار ہو، پارسا ہو، تقوی شعار ہو، عالم دین ہو، انبیاء کرام میں سے بھی جو بھی اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا، ان تمام انسانوں سے خطاب کر کے پوچھا، کیا میں تمہارا پروردگار ہوں؟ تو وہاں پر تمام کے تمام روحوں نے اقرار کیا، قالوا بلا، جس کا بیان قرآن کے 9 پارہ میں آتا ہے۔ بہروپیہ سے ہو نہ ہو اس بارے میں کہ تم کل تم عالم ارواح میں اقرار کیا اور دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے شرک تم ٹھہرانے لگے اور تم میرے دربار میں آ گئے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاہے وہ یہودی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو، نصرانی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔
لیکن ان کے ماں اور باپ اس کو نصرانی بناتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی بھی مذاہب جتنے بھی ہیں دنیا میں، کوئی بھی مذہب پر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن ان کے ماں اور باپ ان کو اپنے مذہب میں لے آتے ہیں۔ تو باسط سلامت کے دل میں ہو سکے وہ خیال گزرا ہو کہ عالم ارواح میں تم نے اقرار کیا، یہاں آنے کے بعد تم خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے اپنے ماتھا کو ٹیکنے لگے ہو، تم کو میں اپنے دربار سے کچھ بھیک نہیں دوں گا، تم جاؤ یہاں سے۔ تو مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں تم سے بھیک لے کر رہوں گا، کہ بھائی جاؤ کوئی بات نہیں۔ وہ بہروپیہ کبھی 8 دن میں وہ بھیس بنا کے آ جائے لیکن پہچان لیا، کبھی کسی مہینہ میں آ جائے دوسرے بھیس بنا کے بس پہچان لیا، کبھی 8 دن میں، 15 دن میں، 1 مہینہ میں، 2 مہینہ میں کبھی آئے، بھیس بدل کے 12 مرتبہ بادشاہ کے دربار میں گیا۔ اب بادشاہ نے اس کو پہچان لیا کہ تم وہی بہروپیہ ہو جس کو میں بھیک نہیں دیا تھا، آج پھر تم آئے ہو، جاؤ نہیں دوں گا۔ تو بہروپیہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آج تو میں جا رہا ہوں لیکن میں ایسا بھیس بناؤں گا 12 بنایا پہچان لیا، اب ایسا بھیس بناؤں گا جو تم پہچان نہیں پاؤ گے، اور تم سے میں انعام و اکرام لے کر رہوں گا۔ توجہ چاہتا ہوں میرے اچھے بھائیوں، فرمایا مسلمانوں، وہاں سے بہروپیہ وہ کہہ کر گیا اور اپنے دل میں سوچنے لگا اب میں کون سا بھیس بناؤں۔ لیکن دوستو، غیروں کو بھی پوچھو، چاہے زمانے حضور میں ہو، کہ اللہ کے نبی کے دشمن بھی اللہ کے نبی کی تعریف کیا ہے، مہاتما گاندھی اسی طرح سے اسلام کی تعریف کیا ہے، اور بھی مذاہب والے اس وقت بھی موجودہ حال میں ہیں تو اسلام سے دوسرے مذاہب پر، لیکن اسلام کی تعریف کرتے ہیں۔ ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں ڈاکٹر امبیڈکر کے بارے میں بتاتا، جو انگلی دیکھے گی وہ کھڑا ہے، ڈرانڈا میں آپ دیکھے ہوں گے یا پھر لکھنؤ اور دیگر جگہوں میں دیکھے ہوں گے آپ، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا کہ وہ بھی اسلام قبول کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بعد میں کچھ ایسے کلام پیش آیا، کچھ معاملہ آیا، کچھ ایسے کلام اس کے سامنے آ گئے جو رک گیا، اور میں کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ، میں ویڈیو بناؤں گا ڈاکٹر امبیڈکر کے بارے میں کبھی۔ ابھی تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ بہروپیہ کہا کہ میں آپ سے بھیک لے کر رہوں گا، ایسا میں بھیک بناؤں گا اور آپ سے انعام و اکرام سے نوازا جاؤں گا، اور بھیک لے کر رہوں گا۔ تو جانے لگا، سوچنے لگا کہ میں کون سا بھیس بناؤں۔ تو دوستو یاد رکھیے گا، سب کا دل اٹکتا ہے آخر میں چل کر حق کی طرف، اور حق تو حق ہے۔ بہروپیہ کے دل میں آیا کہ ہو نہ ہو مسلمانوں کے جو امام ہوتے ہیں، مسلمانوں کے جو پیشوا ہوتے ہیں، مسلمانوں کے جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، مسلمانوں کے جو قاری صاحب ہوتے ہیں، ان کے مولانا صاحب ہوتے ہیں، ان کے قاری صاحب ہوتے ہیں، ان کے جو اور جو اس میں اقسام ہیں ولی اللہ کے، قطب ابدال کے، اور ان کے رشی منی کے، ان کے پیغمبر کے، ہو نہ ہو میں وہ لباس پہنوں جو مسلمانوں کا شعار ہے، مسلمانوں کا لباس ہے۔ جناب جوانوں، توجہ سے سننا میرے اس پروگرام کو، پر درد بھرا بات کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ مسلمانوں کو لباس پہن کر، جس لباس میں امام ہوتے ہیں وہ لباس پہن کر، اور امامہ باندھ کر، وہ جبہ پہن کر، وہ کرتا پاجامہ پہن کر، اوپر سے جبہ پہن کر، ہاتھ میں تسبیح لے کر، ہاتھ میں لاٹھی لے کر کے، اور امامہ باندھا ہے، اور غار میں جا کر کے چپکے تسبیح پڑھنے لگا ہے۔ انہیں کیا معلوم ہے لوگوں کو کہ وہ رام رام کر رہا ہے، یا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے، چونکہ غیر ہے، وہ چپکے تسبیح پڑھ رہا ہے۔ لوگوں میں ایک شور ہوا، چرچا ہوا پورے علاقہ میں کہ اللہ کا ولی آ گیا ہے۔ اللہ کے ولی کے بارے میں جانتے ہی ہیں آپ، اللہ پاک نے خود اس کی تعریف کی۔
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. قرآن کے 11 پر کے اندر اللہ کے ولی وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. نہ انہیں کوئی غم ہے نہ کوئی ڈر ہے، بے فکر ہیں، کوئی غم نہیں، کوئی چنتا نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. وہ اللہ کی یاد میں مست رہتے ہیں، کسی سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں. نہ انہیں رنجیدہ ہے، نہ غم ہوتے ہیں، نہ غم ان کو سوار ہوتا ہے، نہ وہ لوگ کسی سے فکر مند ہونے کی بات کرتے ہیں، نہ چنتا کرتے ہیں، نہ ان کو کوئی ٹینشن بنا ہوا ہے. بس اللہ کی یاد میں وہ لوگ مست ہو جاتے ہیں، اب مست رہتے ہیں. انہیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، کوئی غمگین نہیں، کوئی چنتا نہیں. ان کی خود اللہ پاک نے تعریف کی. اور وہ لباس پہن کر جو مسلمانوں کا شعار ہے، ایک غار میں جا کے چھپا، پورا چرچا بنا کہ ایک اللہ کا ولی آیا ہوا ہے. لوگ زیارت کے لیے آنے لگے، خوب مجمع ہوا. مجمع اتنا ہوا نہیں دیکھتے ہیں آپ. ارے میں رانچی جھارکھنڈ سے میں بول رہا ہوں، اور مڑما میلہ ہمارے جھارکھنڈ کا مشہور میلہ ہے. اتنی وہاں بھیڑ ہوتی ہے، اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ پورے عالم مانڈر اور راتو اور پورے علاقہ میں جو ہے پورے انسانوں کا جو کیا بولتے ہیں پورا میلہ لگا رہتا ہے. ایک اللہ کے ولی کا زیارت کے لیے لوگوں کا جب مجمع، پورے علاقہ میں شہرت ہوئی، پورا مجمع کا مجمع بھیڑ لگی، حتیٰ کہ دلی تک یہ بات پہنچی اللہ کے ایک نیک ولی اور اللہ کی ولی اللہ میں سے ایک اللہ کا ولی اس غار میں آیا ہوا ہے. اور جو ہے بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے، مجمع لگا ہوا ہے. بادشاہ اورنگزیب تک یہ بات پہنچی تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے ولیوں کے دیدار کرنا، اللہ کے ولی کا زیارت کرنا، ان سے مصافحہ کرنا ان کے لیے بڑی نیکیاں ہیں اس کے لیے. اور خوش قسمت ہے وہ جو اللہ کے ولی سے ایک ساتھ کے لیے بیٹھتا ہو اور مصافحہ کرتا ہو. ایسے لوگوں کی جو ہے مجمع میں، اللہ والوں کے مجمع میں جانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، اور ان کی بارگاہ میں جو ہے کچھ اس کی بارگاہ سے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہیے. بہرحال میرے اچھے بھائی، بادشاہ سلامت جب بات پہنچی تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ ہو نہ ہو وہی 12 روپیہ ہوگا جو میرے ہاں 12 بھینس بنا کر 12 مرتبہ آیا، لیکن ہر بھینس میں اس کو پہچانا ہونا وہی ہو. لیکن لوگوں نے اصرار کیا تو ایک وزیر کو کہا کہ جاؤ آزمانے کے لیے، کہا کہ جاؤ تو دیکھو ہو نا وہی 12 روپیہ ہو. لیکن جاؤ اس سے کہنا کہ بادشاہ سلامت آنا چاہتے ہیں، اجازت لے لو. وزیر گیا، وہاں سے اجازت نہیں ملی کہ جاؤ، میں اجازت نہیں دیتا، دنیا داروں کا سے میرا کیا سروکار، کیا واسطہ. آ کے بادشاہ سلامت سے کہا، پھر دوسری مرتبہ بھیجا، پھر وہاں سے جواب نفی میں آیا، پھر تیسری مرتبہ بادشاہ سلامت نے بھیجا. یقین اب تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے کہ واقعی اللہ کا ولی ہوگا، لیکن تسلی یا تصفی ابھی تک نہیں ہوئی. 12 روپیہ کے پاس تیسرے مرتبہ بادشاہ کے وزیر جب پہنچا وہاں، کہا کہ بادشاہ سلامت آنا چاہتے ہیں، تو 12 روپیہ کو تو یہ مقصد ہی تھا کہ بادشاہ سے انعام و اکرام سے نوازا جاؤں اور اس سے وہ پہچان نہ پایا انعام لوں میں. غرض تو یہی تھا، مقصد تو یہی تھا. کہا کہ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت آنا چاہتے ہیں، آنے دیں. جب اس بھر محفل میں مجمع کے اندر جب بادشاہ سلامت آنا شروع ہوئے، ایک روب دبدبا بادشاہ سلامت، ہندوستان کے بادشاہ کیا کہنا، 850 سال تک مسلمانوں نے یہاں ہندوستان کے اندر حکومت کیا ہے. آج لال قلعہ کون بنایا ہے؟ لال قلعہ جو آپ دیکھتے ہو تو کون بنایا ہے؟ اورنگزیب کے باپ ہی تو بنوایا ہے، شاہ جہاں. آگرہ کا تاج محل کون بنایا ہے؟ مسلمان ہی کو تو باپ دادا نے بنوایا ہے، شاہ جہاں. قطب مینار کو کس نے بنوایا ہے؟ قطب الدین ایبک نے بنوایا ہے. اور دلی کے جامع مسجد کو کون بنوایا ہے؟
شاہ جہاں نے بنوایا ہے. اور اس طریقے سے بہت سارے ہمارے ہندوستان میں بابری مسجد کو کون بنوایا ہے؟ بابر نے بنوایا ہے. ہمارے باپ داداؤں کی حکومت کرتے ہوئے ہندوستان کو پہچان ایسا کرایا، اور غیروں نے تو لوٹا ہے، ہمارے باپ داداؤں نے تو دیا ہے ہندوستان کے اندر. عیسائی جب یہاں آیا تو یہاں سے خروج کر سونے کے چڑیا جس کو ہندوستان کہا جا رہا تھا، خروج کر یہاں سے ہندوستان سے کھوکھلا بنا کر عیسائیوں نے لوٹ مارا ہے، اور لندن اور امریکہ لے گئے ہیں. یہاں سے تو لوٹا ہے، لیکن ہمارے ہندوستان میں حکومت کرنے والے 850 سال مغلیہ سلطنت کے بادشاہ نے یہاں تو دیا ہے، لیا نہیں ہے، بسایا ہے، اجالا نہیں ہے. اور گلستان کو جب بھی خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری گردن کٹی. گلستان کو جب بھی خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری گردن کٹی. پھر بھی کہتے ہیں یا اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے، تمہارا نہیں. میرے دوستو، اصل میں یہ تاریخ پر ہم کو جانا نہیں ہے. اصل بات بتانا مقصد یہ ہے کہ اس بہروپیہ نے آنے کی اجازت دی. عباس سلامت وہاں تشریف لے گئے. لوگوں نے دیکھا کہ عباس سلامت تشریف لا رہے ہیں، کنارے ہو جاؤ، کنارے ہو جاؤ. عباس سلامت وہاں پہنچے اور بہروپیہ سے کہا. دعا سلام کے بعد بات چیت ہوئی. السلام علیکم. بہروپیہ نے ہاتھ کا اشارہ کیا، بیٹھی. بات چیت ہوئی. دل میں کھٹک ضرور رہا تھا، لیکن بات چیت ہوئی. پہچان تو نہیں پا رہے ہیں وہ بہروپیہ ہے. عقیدت مند تھے اللہ کے ولیوں کا، کیونکہ خود نیک تھے. اس لیے فرمایا ہمیں کچھ نصیحت کیجیے حضرت. تو اس بہروپیہ نے نصیحت بھی کیا. بات چیت ہوئی اور کہا کہ حضرت اب اجازت ہمیں چاہیے. اجازت ملی. بادشاہ سلامت جانے لگے تو اپنے وزیر سے کہا کہ لاؤ کچھ رقم جو میں لیتے آیا ہوں جھولی میں ہے، اس کو لاؤ، ان کو ہدیہ پیش کرتا ہوں. یہ آزمائش تھی بادشاہ سلامت کی طرف سے. نصیحت بھی لیا، ٹھیک ہے، لیکن دل کو اطمینان و سکون نہیں تھا. ابھی بھی ڈر تھا. بادشاہ سلامت کے دل میں کھٹک رہا تھا کہ ہو نہ ہو، لیکن پہچان نہیں پائے یہاں پر. لیکن تسلی نہیں، تشفی نہیں، اطمینان قلب نہیں. وہ جھولی نکال کر ان کو نذرانہ پیش کیا. انہوں نے جھڑک دیا اور لات مار دیا اور کہا کہ یہ رقم مجھے نہیں چاہیے، مجھے دنیا سے کیا مطلب، یہ رقم مجھے نہیں چاہیے. لات مار دیا اور کہا کہ جاؤ یہاں سے، مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے دینار نہیں چاہیے، مجھے رقم نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے. اب بادشاہ سلامت کو یقین ہوا کہ وہ بہروپیہ نہیں ہے. اب یقین ہوا، اب اطمینان قلب ہوا. اگر بہروپیہ ہوتا تو رقم لے لیتا، وہ بہروپیہ نہیں ہے. اب یقین پیدا ہوا. بادشاہ سلامت دعا سلام کے بعد کہا کہ حضرت اجازت دیجیے میں اب چلوں. کہا کہ جائیے آپ. جب جائے لگا بادشاہ سلامت، میرے اچھے بھائیوں توجہ سے سننا بھائی، فرمایا جب بادشاہ سلامت جب چند قدم گئے ہوں گے وہاں پر، دوڑا ہوا وہاں سے اپنے مقام سے اٹھتا ہے، اپنی جگہ سے اٹھتا ہے بہروپیہ، اور نقاب پھینکتا ہے اور جا کے بادشاہ سلامت ہندوستان کے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا بادشاہ سلامت ہم کو آپ نے نہیں پہچانا؟ ارے میں وہی بہروپیہ ہوں جو 12 بھیس بنا کر آپ کے دربار میں 12 مرتبہ گیا ہوں، لیکن جب بھی میں آپ کے دربار میں گیا ہوں آپ نے پہچان لیا، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایسا بھیس بناؤں گا جس بھیس میں تم پہچان نہیں پاؤ گے، آپ پہچان نہیں پاؤ گے، اور میں آپ سے انعام اکرام لے کر رہوں گا. بادشاہ سلامت خاموش ہو گئے. خاموش ہو گئے. ہندوستان کے بادشاہ لاجواب ہو گئے، چونکہ نصیحت بھی لیا تھا اس بہروپیہ سے. ہے تہجد گزار، اللہ کے نیک بندہ، اپنی نگرانی میں فتویٰ عالمگیری بھی انہوں نے تحریر فرمائی ہے. تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. ایک بہروپیہ سے نصیحت لینا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ بادشاہ سلامت خاموش ہو گئے. لیکن کی بات بادشاہ سلامت نے کہا، اورنگزیب نے سنیے گا.
بادشاہ سلامت نے کہا اے بہروپیہ، تم جس پیسے کے لیے اور جس بھیک کے لیے میرے ہاں آتے رہے اور میں تم کو پھٹکارتا رہا، میں دیا نہیں۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں ایسا بھیس بناؤں گا، لیکن تم نے آج بھیس بنایا، اور تم نے جس پیسے کے لیے سب سارا ناٹک کیا ہے، سارا معاملہ کیا ہے، لیکن میں تم کو تو دے تو رہا تھا۔ اسی پیسے کے لیے تو تم تپسیا کیا ہے اور تم رام 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 کیا ہے، لیکن تم یہاں پر پیسہ کو ٹھوکر مار دیے اور لات مار دیے، تم نے لیا نہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، بات سچ ہے آپ کا، اگر میں اس پیسہ کو اس شکل میں لے لیتا، جس شکل کو میں اختیار کیا ہوں، آپ کے مذاہب کے پیشواؤں کا، عالم دین کا، حافظ قرآن کا، قاری صاحبان کا، علماء کرام کا، ولی اللہ کا لباس میں پہنا ہوں، اگر اس لباس میں آ کر میں تمہیں ٹھگ دیتا، میں آپ کو ٹھگ دیتا، تو آنے والے تمام کے تمام مذاہب اسلام کے علماء کرام پر ایک داغ لگ جاتا، اس لیے میں نے اس لباس میں نہیں لیا۔ اور کہ تاکہ اس لباس میں ان علماء کرام کا میں اکرام کیا جو آپ کے مذہب کے پیشوا ہیں، اس لیے میں نے نہیں لیا۔ کہا کہ چلو تم انعام کے لائق تھے، لیکن تم نے نہیں لیا، ان کا اکرام عزت کیا، لیکن اب تو تم لے لو۔ پھر دینا چاہا بادشاہ سلامت، کہا کہ نہیں 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 نہیں، اب تو میں ہرگز لے ہی نہیں سکتا ہوں۔ اس لیے میں نہیں لے سکتا ہوں کہ جب میں صرف مسلمانوں کے لباس کو اپنایا ہے، ایک حافظ قرآن کے لباس کو پہنا ہے، ایک قاری صاحب کو لباس کو پہنا ہے، ایک عالم دین کو لباس کو پہنا ہے، مذہب اسلام کے جو ہے پیشواؤں کا لباس کو پہنا ہے، اللہ کے ولیوں کے لباس کو پہنا ہے، تو میری اتنی عزت ہو رہی ہے، اور پورے مجمع میں اکرام و عزت اور داد و تحسین، سلام و دعا، ادب و سلام اور زیارت اتنی ہو رہی ہے، حتیٰ کہ جس دربار سے میں پھٹکارا گیا، جس دربار سے میں بھگایا گیا، جس دربار سے مجھے بھیک نہیں ملا، اس دربار کے عالی شان بادشاہ، مغلیہ سلطنت کے مشہور و معروف بادشاہ اورنگزیب جیسے بحیثیت کمال آدمی جن کے تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، فرمایا کہ آپ بھی اپنے دربار سے چھوڑ کر اس بہروپیہ کی زیارت میں آئے، پتہ یہ چلا صرف میں نے بھیس بنایا ہے، مسلمانوں کا لباس اپنایا ہے، سچے دل سے اگر میں مذہب اسلام میں آ جاؤں تو دنیا میں کتنا عزت میری ہوگی اور آخرت میں کتنی میری عزت ہوگی۔ یہ حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، اور فرمایا اس بہروپیہ نے اگر سچے دل سے میں مذہب اسلام میں اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو دنیا میں کتنی عزت میری ہوگی اور آخرت جو عزت ہوگی وہ تو عزت ہوگی ہی۔ اور فرمایا مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس بہروپیہ کے بات سن کر کے اس بہروپیہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے اچھے بھائیوں، تم جماعت میں جو جا رہے ہو کرتا پاجامہ اور ٹوپی پہن کر، یہ ہمارے علماء کرام کے لباس ہے، ہمارے نبیوں کے لباس ہے، اس کام کو کرنے کے لیے اس لباس میں چل رہے ہو، یہ نبی والے کام کو آواز بلند کرو گے اور اس کام کی طرف تم لوگوں کو دعوت دو گے اور دعوت دے کر کے اللہ کی طرف تم بلاؤ گے۔ یہ بہت اونچا مقام ہے اور اس بہت اونچا کام ہے جس کام کو جتنے بھی اس دنیا میں نبی آئے سبوں نے اس دعوت والے کام کو کیا ہے۔ اور اس لباس میں جو پہن کے جا رہے ہو، اندازہ لگاؤ اس بہروپیہ کا کہ اس لباس کو اپنایا ہے تو لوگوں میں کتنا چرچا بنا، لوگوں میں کتنا جو ہے اس کا جو ہے لوگوں میں پھیلو ہوا اور لوگ اس کی زیارت کے لیے آئے، حتیٰ کہ بادشاہ بھی آیا، انعام اکرام سے نوازا۔ واقعتاً اگر وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا جیسا کہ انہوں نے کہا ہے تو دنیا میں کتنی عزت ہوگی اور آخرت میں کتنی عزت ہوگی ہی۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے خصوصی طور پر آنے والی نسل سے میں آپ کو ایک بات کا پیغام دیتا ہوں، کم سے کم کرتا پاجامہ جیسے عید میں بقرعید میں آپ پہنتے ہیں اور کتنا خوبصورت
اب جو ہے عیدگاہ میں نظر آتے ہیں میرے اچھے بھائیوں۔ جمعہ کا دن بھی آپ آئیے، اور بھی نماز اسلام میں شعار ہی ہے کرتا پاجامہ ہمیشہ ہی پہننا چاہیے، لیکن اگر ہمیشہ نہیں پہنتے ہیں کم سے کم جمعہ کا دن تو اپنے شعار اسلام پر آئیے، تاکہ آپ کو احساس ہو جائے اسلام اور مسلمانوں کو جو لباس ہے اس لباس میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کتنے خوبصورت آپ معلوم ہوتے ہیں، اور کتنا خوبصورت بات ہے کہ آپ اسلامی شعار میں آتے ہیں۔ نماز تو جس لباس میں بھی آئیں گے نماز تو ہو جائے گی، جمعہ کی نماز ہو جائے گی، عید بقرعید کی نماز ہو جائے گی، 5 وقت کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن اچھے میرے بھائی آپ کرتا پاجامہ ٹوپی پہن کر آتے ہیں، آپ کے ایمان اس بات کی گواہی دے گی کہ غیروں کے لباس میں نہیں اپنوں کے لباس میں یہ ایمان کی تقویت پہنچے گی اور اسلام کی اب حفاظت کریں گے۔ اس لیے چند کلمات میں نے جو پیش کیا ہے، چلتے چلاتے یہ پیغام دیا ہے، اللہ جل جلالہ سے دعا کرتے ہیں اس لباس کی بدولت اس بہروپیہ کی جو اکرام دنیا میں ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ وہ پڑھا بھی ہوگا، اور اللہ اس کی برکت سے اللہ آخرت میں انشاءاللہ انعام اکرام سے نوازے گے بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیں بھی صحیح لباس میں آ کر اللہ کے احکام کو مان کر اور جان کر اللہ کے نبی کی طریقے پر 100% ہماری زندگی گزرے، اللہ اس کا فیصلہ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔